السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بہت فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کی اہمیت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کا رزق حلال کا ہو، کھانا پینا لباس حلال کا ہو، اور پھر وہ توجہ اور دھیان سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں جو اہمیت انبیاء کرام کو دی تھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، یہ پچھلے انبیاء کرام کو کہا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمیں کہا ہے، امت کو کہا ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا۔ اور حدیث میں بہت سے فضائل ہیں، تو دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، دعا برابر مانگتے رہنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قبولیت دعا کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ پہلی یہی ہے رزق حلال ہو، دوسرا یہ ہے کہ آدمی توجہ اور دھیان سے دعا مانگے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہو وہ درست مانگ رہا ہو، غلط ناجائز نہ مانگ رہا ہو، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہیں، اور اگر شرائط نہیں پائی جاتی، خدا نخواستہ رزق حلال کا نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں ہے بہت لوگ دعا کرتے ہیں لجاجت سے، یا ربی یا ربی یا ربی مأکلہ حرام مشربہ حرام فانا یستجاب لہ، ان کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، دعا کیوں کر قبول ہو؟ تو پہلی شرط یہ ہے رزق حلال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ توجہ اور دھیان سے مانگے۔ دیکھتے نہیں ہیں بچے اپنے ماؤں سے کیسے مانگتے ہیں، اور جب مائیں نہیں دیتی تو جھوٹ کا روتے ہیں، مکر کا روتے ہیں، اور رو رو کے لپٹ لپٹ کے لے لیتے ہیں، اور جب ماں دے دیتی ہے انہی آنسوؤں کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ماں اپنی اولاد کے جھوٹے رونے کو دیکھ کر دے دیتی ہے، تو کیا اللہ ہمارے حقیقی اور اصلی رونے کو نہیں دیکھے گا اور اس پر نہیں دے گا؟ توجہ سے اور دھیان سے مانگیں تو بھی ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے جو مانگا ہے وہی مل گیا۔ اللہ سے کہا مجھے گاڑی دے دیں، مل گئی۔ موٹر سائیکل چاہیے، مل گیا۔ فلاں چیز چاہیے، مل گئی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری یہ ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس سے زیادہ اچھی چیز دے دی۔ وہ اچھی چیز مانگ رہا تھا، اللہ نے اس پہ آنے والی مصیبت ٹال دی دعا کی برکت سے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، وہ مانگ رہا تھا اللہ مجھے کچھ اچھا کھانا مل جائے، وہ تو نہیں ملا، وہ حادثے سے بچ گیا۔ وہ بس سے اللہ نے اس کو اتار دیا پہلے ہی، آگے بس کا حادثہ ہو رہا تھا، تو آنے والی مصیبت سے بچ گیا، تکلیف سے بچ گیا، پریشانی سے بچ گیا۔ یہ بھی اس دعا کے قبول ہونے کی صورت ہے، لیکن عام طور پہ ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں ہم نے مانگا تھا نہیں ملا، بھئی مل تو گیا ہے، تم نے یہ مانگا تھا اللہ نے اس سے بڑھیا چیز دے دی، تمہیں سلامتی عطا کر دی۔ اور تیسری صورت یہ ہے بسا اوقات جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اور کوئی اور چیز بھی نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ جب بندہ ان کا بدلہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اس لیے وہاں جو دعا قبول ہوئی وہ میں نے فائدہ اٹھا لیا، ختم ہو گیا، لیکن اب مجھے جو فائدہ مل رہا ہے، جو برکات، اثرات، ثمرات، اجر مل رہا ہے ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی، وہ تو دائمی ابدی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس واسطے دعا قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے یقین سے مانگنی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، اور علماء نے یہ بھی فرمایا 2 کام کریں، ایک دعا کریں، کرتے رہیں، برابر کرتے رہیں، اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جلدی کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے کہ وہ کہے میں نے مانگا ابھی تک مجھے دیا ہی نہیں،
جب تک اللہ چاہے دے نہ دے آپ برابر مانگتے رہیں، خواہ 40 سال ہو جائیں۔ اور دوسرا، اس کے لیے اسباب اختیار کریں، بس اسباب اختیار کریں، وہ نہ چھوڑیں، صرف اللہ پہ نہ چھوڑیں، اسباب اختیار کریں، نظر اللہ پہ ہو، دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج کل کے حالات اپنی زندگی کے بارے میں، ملک کے امن کے بارے میں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے بارے میں، غزہ، فلسطین، رفح، کیا کچھ وہاں قیامت ڈھائی جا رہی ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا، اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کریں، صبح و شام دعائیں کریں، ہر دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے فوائد اور ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔